بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سال اول کی شامل نصاب پہلی غزل پڑھیں گے، جس کے لکھنے والے ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر شاعری کے بے تاج بادشاہ، خدائے سخن، شاعری میں کیا مقام رکھتے تھے؟ آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ نے کون کون سی کتابیں لکھیں؟ آپ کی شاعری کس قسم کی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم پہلے میر تقی میر کے تعارف کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد اس غزل کے مختلف اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو چلتے ہیں براہ راست میر تقی میر کے تعارف کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے، خدائے سخن میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ آپ 1723 عیسوی کو آگرہ شہر کے ایک سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ سادات مطلب سید گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کے والد میر متقی درویش شفت انسان تھے، مطلب کہ ان کی طبیعت میں عاجزی تھی، سادگی تھی، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے تھے، متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ وہ کم سن میر کو بھی عشق کا درس دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد محترم میر کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کیا کرو، عشق انسان کو کندن بنا دیتا ہے۔ یہ عشق کون سا تھا؟ عشق حقیقی کی بات کرتے تھے وہ۔ لہٰذا میر نے بہت کم عمری میں ہی عشق جیسے الفاظ سن لیے تھے۔ مولوی عبدالحق نے اس کے بارے میں بہت خوب کہا۔ انہوں نے کہا کہ جس عمر میں بچوں کو کھلونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں میر تقی میر کو عشق جیسے الفاظ سننے کے لیے ملے۔ لہٰذا یہ عشق پھر آپ کی زندگی میں کار فرما رہا۔ وہ کم سن میر کو بھی عشق کا درس دیتے تھے، لیکن ستم ظریفی حالات یہ کہ میر کی صغیر سنی یعنی کم عمری میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد میر کی کفالت ان کے والد کے منہ بولے بھائی میر امان اللہ نے کی۔ میر امان اللہ ان کے والد کے منہ بولے بھائی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد کے مرید بھی تھے۔ لیکن شومی قسمت، وہ بھی کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میر کی قسمت کی خرابی کہہ لیجئے، حالات کی ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ یہ دو شفیق ہستیاں میر کی صغیر سنی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور میر کو ان کا غم شروع سے ہی لاحق ہوا۔ اب تو گویا میر پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، جائیداد پر سوتیلے بھائی قابض ہو گئے، فکر معاش نے آگرہ سے دہلی پہنچا دیا، لیکن سکون یہاں بھی نہ تھا۔ میر تقی میر کے والد محترم کی دو شادیاں تھیں۔ ایک میں سے میر تھے، ایک بھائی اور بہن تھے، اور دوسرے میں سے کچھ سوتیلے بھائی تھے۔ لہٰذا والد کے رخصت ہونے کے بعد وہ جائیداد پر قابض ہو گئے اور میر کو ان کی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا کم عمری میں ہی اس چھوٹے سے بچے نے، جس کا نام میر تھا، آگرہ کو چھوڑا اور دہلی آ گئے۔ میر اپنے ماموں سراج الدین آرزو کی بدسلوکی سے جنونی تباہ ہو گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دہلی میں اپنے ماموں کے ہاں قیام کیا، لیکن ان کی بدسلوکی نے میر کو ایک جنونی طبیعت میں مبتلا کر دیا۔ یہی میر پر عشق کی واردات بھی ہوئی۔ وہ رخ روشن جسے آپ اپنی شاعری میں بیان کرتے رہے، یہی ان کو نظر آتا ہے۔ میر نے نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے دہلی کو اجڑتے دیکھا۔ یوں دلی اور دل کا غم یکجا ہو کر شاعری کا حصہ بنتا چلا گیا۔ قسمت کی خرابی سمجھ لیجئے کہ ادھر آپ دلی میں آتے ہیں، ماموں کی بدسلوکی کی وجہ سے ماموں کا گھر چھوڑتے ہیں، ایک نواب کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، اور اسی دور میں نادر شاہ درانی کے حملے میں دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ میر کا وہ شفیق نواب جس کے ہاں میر ملازمت کرتے ہیں، وہ اس حملے میں مارا جاتا ہے۔ میر کو ایک دفعہ پھر آگرہ جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں سے بھی دوبارہ پھر دہلی آنا پڑتا ہے۔ یوں دہلی کو اجڑتے جب دیکھا
تو میر کے دل کا غم دلی کے غم میں شامل ہوتا چلا گیا۔ ان کی شاعری میں درد و غم، موسیقیت، سماجی شعور، داخلی اور خارجی علم اور دہلوی لب و لہجہ جیسے اوصاف انہیں استاد شاعر بناتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں میر تقی میر کی شاعری کی جو انہیں استاذ الاساتذہ بناتے ہیں، جو انہیں ایک بڑا شاعر بناتے ہیں۔ میر کی تصانیف میں 6 اردو دواوین، فارسی دیوان، ذکر میر جو کہ ان کی آپ بیتی ہے، نکات الشعراء جو کہ تذکرہ ہے، تذکرہ نگاری پر مشتمل کتاب ہے، اور 37 مثنویاں شامل ہیں۔ میر تقی میر نے 1810 کو لکھنؤ میں انتقال کیا، اور یوں یہ آفتاب، یہ مہتاب شاعری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوا۔ میر تقی میر نے اپنے پیچھے جو اثاثہ چھوڑا، جو شاعری چھوڑی، اس نے ہمیشہ دوسرے شعراء کے ہاں میر کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ کوئی بھی ایسا شاعر نہیں گزرا کہ جس نے میر کو استاد نہیں مانا۔ باقی بہت سارے شعراء تو عصری لحاظ سے اپنے اپنے نقادوں کی زد میں رہے ہیں، لیکن میر کے ہاں ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ سبھی ان کو استاد مانتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس غزل کی طرف۔ غزل کا پہلا شعر کچھ یوں ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ غرور تکبر کو کہتے ہیں، یہاں کا مطلب ہے یہاں یعنی اس دنیا میں، تاجوری شہنشاہیت، بادشاہت، نوحہ گری ماتم کرنا، رونا دھونا، آہ و فغاں کرنا۔ یوں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے جس شخص کو آج اپنی شہنشاہی پر غرور ہے وہ سن لے کہ کل اس کی موت پر لوگ ماتم کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اس مفہوم کی روشنی میں کچھ نکات ہیں جس کو ہم مد نظر رکھ کر تشریح کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم ان نکات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے۔ یہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف بھی ہیں اور پہلا شعر بھی ہے، لہٰذا یہ غزل کا مطلع ہے۔ اقتدار کی لامتناہی ہوس انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس اہم موضوع کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میر کا انتباہی لہجہ ہے، میر خبردار کر رہے ہیں اس میں۔ نمرود، فرعون، شداد اور قارون کی مثالیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میر کا عصری شعور اس میں اجاگر ہوتا نظر آتا ہے۔ نادر شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا ذکر ہے، دہلی کی تباہی کا ذکر ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور انسانی ہستی اور اسباب دنیا فانی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہ ایک آفاقی سچائی ہے جو اس شعر میں شاعر نے بیان کی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں شاعر میر تقی میر بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز جو تخلیق ہو چکی ہے اس کو فنا حاصل ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا یہ غرور و تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ میر تقی میر اس شعر میں تمام بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، سرمایہ داروں کو، مالداروں کو متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جس پر تم غرور و تکبر کرتے ہو یہ سب خاک میں ملنے والی چیزیں ہیں، یہ سب فانی ہیں، ان سب کو آخر کار ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ تمام عمر مال و دولت سمیٹنے میں، شہرت کمانے میں، اقتدار حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری تاریخ، انسانی تاریخ ایسی کئی شخصیات سے بھری پڑی ہے۔ آپ فرعون کی مثال لے لیں کہ جب مال و دولت بڑھتا چلا گیا تو آخر کار اس نے خود کو خدا ہی بنا ڈالا، وہ رب بن کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ مال و دولت چونکہ میرا ہے، ہر چیز پر میرا اختیار چلتا ہے تو میں ہی رب ہوں۔ یہ اقتدار کا وہ لامتناہی سلسلہ ہے
جو ایک چھوٹی سی خواہش سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان خود کو رب تصور کرنے لگتا ہے۔ آپ نمرود کو دیکھیے، وہ بھی خود کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ جسے چاہتا ہے موت دے سکتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی بخش سکتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک مچھر تھا جو اس نے نتھنے میں گھسا اور پھر اس کا جینا اس نے حرام کر دیا، اور وہ اسی طرح سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ شداد کو دیکھیں، مصنوعی جنت بنا ڈالی، کہنے لگا کہ میں ہی رب ہوں، دیکھو یہ جنت یہ میرے لیے ہے، لیکن موت کا عالم دیکھیے کہ جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ آپ قارون کو دیکھ لیجئے، بے پناہ خزانہ تھا، کہاں گیا؟ زمین میں دھنس گیا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اقتدار کی ہوس میں، مال و دولت کو سمیٹنے کی ہوس میں اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کی خواہش اس کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تمہاری خواہشات نے تمہیں تمہاری قبروں تک پہنچا دیا۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، لیکن آخر کار یہ دنیا جو ہے یہ نشیب و فراز کا نام ہے، عروج و زوال کا نام ہے۔ یہاں تخت الٹ جاتے ہیں، یہاں کایا پلٹ جاتی ہے۔ میر کا یہ جو انتباہی لہجہ ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تاج و تخت یہیں پڑا رہ جائے گا، یہ ظلم و ستم کی داستان اے بادشاہو تم جو رقم کر رہے ہو وہ ضرور یاد رکھی جائے گی۔ دراصل اس شعر میں میر کا عصری شعور پوری طرح اجاگر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میر تقی میر اپنے عہد سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وہ اپنے عہد کی منظر کشی اپنی شاعری میں یوں کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مورخ بھی نہ کر پائے، لہٰذا وہ یہاں متنبع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے حملہ آورو، جیسے کہ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کا ذکر ہے کہ یہ تمام ظلم و ستم جو تم کر رہے ہو یہ آخر کار ختم ہو جانے والا ہے۔ تمہاری ہستی، یہ تمہاری فوج کے سلسلے، یہ اقتدار، یہ سب کچھ آخر خاک ہونے والا ہے، اور ایک اٹل حقیقت ہے جس کو یاد رکھنا ہوگا، وہ ہے موت۔ انسان اس سے بچ نہیں سکتا، 1000 سال بھی جیے تو آخر موت ہے، اور موت وہ منزل ہے کہ جہاں سب کچھ لٹا کر انسان آگے بڑھتا ہے، صرف اعمال صالح ساتھ جاتے ہیں، ہر عروج کو زوال حاصل ہے۔ یہی بات اس شعر میں شاعر بیان کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک جنہیں دماغ تخت و تاج کا۔ کیسا پلٹا کھایا۔ آپ دیکھیے اپنی تاریخ، مغلیہ تاریخی دیکھ لیں، بہادر شاہ ظفر کس طرح بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے بعد کس طرح وہ معزول کیا گیا رنگون میں، پھر ایک گمنام زندگی بسر کرتا رہا اور پھر وہیں آخر کار اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ وہی لوگ تھے نا کہ خزانوں کے مالک تھے، اور پھر کیا تھا، ان کی اولادیں رل کے رہ گئے۔ پھر نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، تاریخ کو کھنگالو تو صحیح۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو خدا سمجھتے تھے، جنہوں نے سلطنتوں کی سلطنتیں اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالی تھی، لیکن آج ان کے نشان نہیں ملتے، معلوم نہیں یہ لوگ کہاں ہیں۔ اور پھر یوں کہا گیا ہے، اے حب جاہ والو جو آج تاجور ہے، جاہ مطلب شان و شوکت، اے حب جاہ والو یعنی شان و شوکت سے محبت کرنے والو، جو آج تاجور ہے کل اس کو دیکھیو تم، نہ تاج ہے نہ سر ہے۔ یہ تاج و تخت سب مٹی میں ملنے والے ہیں، کیونکہ اس لیے یہ دنیا کیا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر اپنے عہد کے تمام بادشاہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، آج تم جس پہ اتراتے ہو، یہ دولت، یہ شہرت، یہ تاج و تخت
سب ختم ہو جائیں گے۔ جب تم آخری ہچکی لوگے تو وہی لوگ جو آج تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں 2 روز کا تمہارا ماتم کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے۔ تو اپنے انجام سے پہلے اپنے انجام کی فکر کرنا لازم ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، ہم اب بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق کا مطلب ہے دنیا، سلامت کا مطلب ہے درست حالت میں، اسباب سامان دنیا، راہ میں راستے میں، یا کا مطلب ہے اس جگہ اس دنیا میں، سفری مطلب مسافر، انسان اس سے مراد ہے۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ بنتا ہے یہ دنیا ہے جہاں ہر مسافر یعنی انسان کا سامان یعنی اسباب دنیا راستے یعنی موت کی منزل میں ہی لٹ جاتا ہے۔ گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہیں گیا، بغیر لٹے نہیں گیا، اپنا تمام اسباب دنیا اسی دنیا میں چھوڑ کر کوئی نہیں گیا۔ سبھی لوگ ایسے ہیں جو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا اسباب دنیا اس دنیا میں چھوڑ کر نہ گیا ہو، بلکہ سبھی کو یہی چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کچھ نکات ہیں جو ہم زیر غور لا سکتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی کا اس میں بیان ہوا ہے، انسان مسافر ہے، زندگی سفر ہے اور موت منزل ہے۔ انسان اسباب دنیا کا ہوس مند ہے، یہ بات بھی لازم ہے یہاں سمجھنی۔ دارا و سکندر، فرعون و نمرود، قارون و شداد سبھی تہی دست راہی عدم تھے۔ جب دنیا سے گئے راہی عدم ہوئے تو خالی ہاتھ تھے۔ مہد سے لحد تک سفر رائگاں ہے۔ انسان اگر دنیا کا اسباب ہی سمیٹنے میں لگا رہتا ہے تو مہد سے یعنی پنگھوڑے سے لے کر قبر تک جتنی بھی محنت کر لے سب رائگاں ہیں، کیونکہ اس نے اس سامان سفر کو اکٹھا نہیں کیا جسے کرنا چاہیے تھا۔ اعمال صالح زندگی کا اصل حاصل ہے، اصل مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزل کے اس دوسرے شعر میں شاعر میر تقی میر بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب تخلیق ہیں، یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر سب فنا ہو جائیں گے۔ وقت کو بھی آخرکار موت آ جائے گی، رک جائے گا، تھم کے رہ جائے گا، حتیٰ کہ ساری بساط سمیٹ لی جائے گی۔ جب یہ ساری بساط سمٹنے ہی والی ہے تو پھر انسان کس دوڑ میں لگا ہوا ہے؟ دراصل میر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ ایک سرائے میں، ایک عارضی آرام گاہ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہاں کچھ وقت کا قیام ہے اور پھر اس مسافر کو آگے بڑھنا ہے۔ ایک منزل راستے میں حائل ہے، وہ منزل ہے موت کی منزل، جہاں انسان اپنا سب سامان چھوڑ کر آگے بڑھے گا۔ وہ تمام سامان، وہ اقتدار، وہ دولت، وہ شہرت، جو کچھ بھی انسان نے تمام عمر کمایا ہوگا، آخر کار وہ اس دنیا میں رہ جائے گا۔ اب دیکھیے تو صحیح انسانی تاریخ میں کیسے کیسے قصے ہمیں ملتے ہیں۔ کہاں سکندر اعظم مقدونیہ سے نکلا، آگے بڑھتا چلا گیا، دنیا کو فتح کرتا گیا، سکندر اعظم بن گیا، اور جب راجہ پورس کو شکست دے کر واپس پلٹا، بابل کے مقام پر موت آئی تو کہنے لگا کہ کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور 2 گھڑیاں زندگی کی اور عطا کر دے۔ ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن نہ 2 گھڑیاں نصیب ہوئی، نہ وہ دولت اس کے پاس رہی، سب کچھ اسی دنیا میں رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب تمام ہوا، ختم ہوا، خاتمہ ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سکندر ہے، شداد ہے،
کہ بڑی عظیم الشان جنت میں بنا لیتا ہے، دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، وہیں رہ جاتی ہے، ساتھ تو نہیں لے گیا۔ نمرود کیا ساتھ لے گیا، فرعون کیا ساتھ لے گیا، عبرت کے نشان بن گئی ہے۔ اور تو اور قارون جس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ کئی سو اونٹ اٹھاتے تھے، جب وہ اس دنیا سے گیا ہے، جب وہ اپنے مال سے میں دنیا میں دھسا ہے، تو اس کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ موت وہ منزل ہے، وہ ٹھگ ہے، وہ لٹیرا ہے جو انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ تو پھر انسان کو کس بات کا مان، کس بات کا غرور؟ اس لیے یہاں شاعر میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر، فطری طور پر لالچی ہے، اسے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی ہوس گھیرے رکھتی ہے کہ اسے اکٹھا کرتے کرتے ہی آخر کار یہ اپنی قبر تک جا پہنچتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لالچ نے، تمہاری خواہشوں نے تمہیں تمہاری قبروں تک پہنچا دیا۔ تو پہنچ جاتا ہے انسان، لیکن شروع سے لے کر آخر تک اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے زندگی کس طور بسر کرنی تھی۔ انسان کو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ خدمت خلق کے لیے اور عبادت الہی کے لیے، یہی دو کام ہیں اس کے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کے رنگینیوں رونقوں میں پڑھ کر یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دنیا کے مال کو اکٹھا کرنا تو یاد رکھتا ہے، وہ اعمال صالح کمانا بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہاں میر سمجھا رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ تم مہد سے لہک تک اعمال صالح کو اکٹھا کرو، لیکن افسوس کہ تم اپنی زندگی کے آغاز سے انجام تک صرف اور صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سفر رائگاں ہے جسے تم بسر کر رہے ہو۔ تو اس شعر میں دیکھا جائے تو میر تقی میر اعمال صالح کی ترغیب دلاتے ہیں، انسان کی توجہ اس کے اصل مقصد کی طرف دلاتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں اسی طرح زندگی بسر کرے جس طرح کہ اس کا رب چاہتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں موت کی اٹل حقیقت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئے، ورنہ دارا و سکندر، فرعون و نمرود، قارون و شداد جتنے بھی دنیا سے گئے، ان کی حالت کچھ یوں تھی، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کیا سکندر اعظم کے کفن میں کوئی جیب تھی؟ یہی کچھ تھا جو آخر کار اپنے ساتھ لے گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں گناہوں کا بوجھ کمانے کے بجائے اعمال صالح کی طرف توجہ دے، کیونکہ زندگی بہت عارضی ہے۔ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں اپنے سر پر دھر کر چلے۔ یہ ہے زندگی کہ انسان گناہوں کا بوجھ لاد کر دنیا سے جائے۔ میر سمجھتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنے اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا دوسرا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر بڑا دلچسپ ہے۔ میر کہتے ہیں، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد کری کا۔ اس میں زخم جگر سے مراد ہے دل کے زخم، داور محشر، حشر یعنی قیامت کے روز انصاف فراہم کرنے والا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ اور انصاف طلب ہے، انصاف مانگتا ہے، انصاف چاہتا ہے، بیداد گری کا، ظلم و ستم کا۔ اس طرح اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اے میرے محبوب، ہمارے قلب و جگر پر لگا ہر زخم، روز قیامت خدا سے تیرے ظلم و ستم پر انصاف مانگے گا۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی ظلم و ستم تم نے مجھ پر کیے ہیں، جفاکاریاں کی ہیں، آخر کار ان سب کا حساب ہم خدا سے لیں گے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اردو شاعری کے روایتی محبوب کا تذکرہ کیا گیا ہے،
یہاں عاشق کو صبر و رضا کا پیکر بیان کیا گیا ہے، محبوب کو احساس وفاداری دلانے کی کوشش کی گئی ہے، روز قیامت عدالت الہی کا انصاف یاد دلایا گیا ہے، اعضائے جسمانی کی گواہیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، محبوب پر عتاب الہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، محبوب کو جفا شار رویے پر نظر ثانی کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو شاعری میں ہم جس محبوب کا تذکرہ پڑھتے ہیں وہ روایتی محبوب ظلم و ستم کرنے والا ہے، جفاکار ہے۔ وہ روایتی محبوب ہر وقت اپنے عاشق پر ایک نیا ستم ایجاد کرتا رہتا ہے، وہ ناز و ادا کا پیکر ہے، وہ کوئی بھی موقع عاشق کو دکھ دینے کا ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتا۔ جیسا کہ ہم دیکھیں اس شعر میں بیان ہوا ہے، شکوہ کروں میں کب تک اس اپنے مہربان کا، شکوہ کروں میں کب تک اس اپنے مہربان کا، القصہ رفتہ رفتہ دشمن ہوا ہے جان کا۔ یعنی یہ وہ محبوب ہے جو اپنے عاشق پر کسی نہ کسی طرح کوئی ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے۔ یہ ظلم و ستم کیا ہے؟ محبوب کا عاشق کو نظر انداز کرتے رہنا بھی ظلم و ستم ہے، عاشق اس سے وصل کے 2 لمحے مانگے اور وہ اسے ہمیشہ ہجر اور جدائی میں مبتلا رکھے، یہ بھی ظلم و ستم ہے۔ اور عاشق کے لیے تو مسائل در مسائل زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے محبوب کی ستم ظریفی کا سامنا ہے، پھر رقیب کی طرف سے جو رقیب کی حرکات و سکنات ہیں محبوب کے متعلق، ان کا ایک جان لیوا عذاب عاشق کو لاحق ہے، پھر زمانے کی تہمتیں ہیں، اور اسی طرح اپنے احباب کی طرف سے بیداد رسی کا رویہ ہے۔ یہ سب کچھ عاشق سہتا ہے اور سہنے کے باوجود صبر و رضا کا پیکر بنا رہتا ہے۔ ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں کہ عاشق یہ سب کچھ صبر و رضا کے ساتھ سہتا ہے، اگر اسے کہیں محبوب سے کوئی شکوہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی دبے لفظوں میں کرتا ہے، وہ بھی بیچارہ الزام اپنے سر لے کر کرتا ہے، جیسا کہ اس شعر میں میر تقی میر نے بھی کیا ہے۔ میر تقی میر بھی اس شعر میں اپنے محبوب کو اس کی تمام ستمگریوں پر احساس وفا دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ سارا ظلم و ستم جو تم مجھ پر کرتے ہو، یاد رکھو ایک دن ہے جس کا نام ہے روز محشر، قیامت کا دن۔ سنتے ہیں کہ اس دن انصاف ہوگا، جب عدالت الہی لگے گی تو ہر ایک کا کیا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اے میرے محبوب، میں نے دنیا میں تو تمہارا پردہ رکھا ہے، تمہارے ظلم و ستم پر آہ بھی نہیں کی ہے، لیکن روز قیامت میں سنتا ہوں کہ جب انسان نہیں بولے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے۔ تو میرے محبوب، میرے دل پر جو تم نے زخم لگائے ہیں، اگر وہ وہاں بول پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں تم بدنام ہو کر رہ جو، تم پر حرف آ جائے۔ تو میں تمہیں پہلے ہی احساس دلاتا ہوں کہ اے میرے محبوب، عدالت الہی کا خیال کر لو۔ اے میرے محبوب، مجھے خدشہ ہے تو کہ اس دن تم کہیں عذاب الہی کا شکار نہ ہو جاؤ، گرچہ میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا ہے، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، ایک روز حشر کا بھی ہے۔ مطلب کہ حشر کے دن جب معاملات پیش ہوں گے تو کہیں تم پر کوئی حرف نہ آ جائے، اس لیے میرے محبوب ذرا اپنے جفا شار رویے پر، ذرا اس ظلم و ستم کے رویے پر نظر ثانی ہی کر لو، دیکھ لو کہ تم مجھ سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہو۔ وہ روز قیامت خدا اگر تم سے یہ پوچھ لے گا کہ میری مخلوق سے کس طرح پیش آئے، تو پھر میرا نام آنے پر حقیقت کچھ اور ہوگی۔ میرے دل کے زخم اگر وہاں بول پڑے تو پردہ نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے محبوب ذرا اپنے رویے پر غور کرو۔ اور غالب نے کیا خوب کہا تھا، وہ کہتے ہیں، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام۔ خلد کہتے ہیں جنت کو۔ ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر واہ ہو گئی۔
یعنی اگر یہ حوریں مجھے وہاں مل گئی تو میں وہاں ان سے انتقام لے لوں گا۔ مطلب کہ دبے لفظوں میں میر اپنے محبوب کو اس کی ستم شعاری کے اس رویے کا احساس دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وفا شعاری کی طرف آؤ، اپنی اس رویے پر نظر ثانی کرو، میں تو تمہارے پردے رکھنے والا ہوں، تمہاری خوشی میں خوش ہوں، لیکن روز قیامت اگر اعضاء بول پڑے، یہ دل بول پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کرے شکوہ، اور وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ تو شاعر اس شعر میں اردو شاعری کے روایتی محبوب کا نقشہ بیان کرتے ہوئے عاشق کو صبر و رضا کا پیکر بیان کر رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے آج کے 3 شعر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔